روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ میرے دوست نے یونس بھائی نے کہا کہ 2013 میں بلوچستان میں صحت کی بدترین صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ طے کر دیا گیا کہ بلوچستان میں 3 میڈیکل کالجز بنیں گی تاکہ بلوچستان میں جو ڈاکٹر پیشنٹ ریشو ہے وہ اس وقت جناب والا افریقہ اور افغانستان سے بھی بدترین ہے۔ یعنی بلوچستان میں جناب والا اس وقت تقریباً جو پورے پاکستان کا ویسا سیناریو ہے 2018 کی ہیلتھ ڈیٹا جو رپورٹ کے مطابق یعنی 10,000 افراد کے لیے صرف 2 ڈاکٹرز اویلیبل ہیں۔ بلوچستان کی صورتحال اسی طرح جناب والا کوئی 6 سے 7 ہزار افراد کے لیے 1 ڈاکٹر اویلیبل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صحت کی سہولتیں نہیں ہیں، ہیلتھ کا انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ جب 2013 میں یہ پی ایس ڈی پی میں ڈلے، ایک کالج کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب ڈاکٹر عبدالمالک صاحب تھے، انہوں نے اپنے ضلع کا وہ ایکسپیڈائٹ کیا، فنڈز ریلیز کیے، 2 سال میں مکمل ہو گیا وہ نیشنل اور سر نہیں سر ایسے نہیں جناب چیئرمین، ایسے نہیں، ہم ریکارڈ پہ چیزوں کو لانا چاہتے ہیں کیونکہ کوئی بیروکریٹ سنتا نہیں سر، یہ ہاؤس میں آپ نے سننا ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں گا غلطی کہاں ہوئی سر، دیکھیں 1 منٹ۔ پھر اس کے بعد 250 بیڈڈ کا ہاسپٹل، کیونکہ ایک میڈیکل کالج کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں پی ایم ڈی سے، پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سے اپروو ہونے کے لیے کہ وہ کم از کم 300-250 بیڈڈ ہاسپٹل ہو، نیشنل انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اس میں پروفیسرز ہوں، ٹیچنگ اسٹاف ہو، اتنی زمین ہو۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک لولائی میں پروپوز کیا گیا، ایک خزدار میں پروپوز کیا گیا، اس کے لیے پیسے رکھ دیے گئے، پروجیکٹ ڈائریکٹرز ہوا۔ اس حکومت کے آنے سے پہلے یہ باقاعدہ جالاوان میڈیکل کمپلیکس کے 2 سے 3 ارب روپے تک کے ٹینڈر ہوئے، ٹھیکیداروں نے کام موبلائز کیا، کام شروع کرنے والی تھی کہ یہ حکومت آئی جو شیر کا والی حکومت جس کو آپ کہتے ہیں، جس کے لیے ابھی صبح سے ہم تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ اور یہ بدقسمت حکومت ہے، بلوچستان 3 سالوں میں تعلیم کے شعبے میں 1 روپے خرچ نہیں ہوا۔ سردار یار محمد الدین صاحب نے ابھی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، جناب والا 3 سال سے تعلیم کے شعبوں کے تمام منصوبے بیک جنبش قلم بند کر دیے گئے۔ اربوں روپے کا فنڈ جو پی ایس ڈی پی میں تعلیم کے شعبے سے منسلک تھا وہ بالکل فریز کر دیا گیا۔ اور یہ جالاوان میڈیکل کمپلیکس یہ تو میں تو ذاتی اناد ہے، یہ اس علاقے کے لیے حوالے سے دشمنی ہے۔ یہ سر میرے پاس لیٹر ہے، یہ تاریخ ہے اس کی 4 مارچ 2021 کی، اس میں حکومت خود یہ تسلیم کرتا ہے۔ لیکن کیا کہ جناب والا یہ اس کا پیرا نمبر 2 ہے، اس میں خود یہ کہتے ہیں کہ Health and Project Directorate must assess the minimum requirements for establishment provision of accommodation facilities and remaining 250 bedded teaching hospital which is essential for recognition with PMC PMDC. A new hospital plan PC1. اب کہتے ہیں کہ نیا PC1 بنائیں، نیا پلان بنائیں، وہ زمین 200 ایکڑ ہے وہ سرکار کو دے دیں، نئی زمین کسی اور جگہ پر دیکھ لیں۔ جناب والا ساری چیزیں ہو گئی، یہ ڈرامہ بازی اگر آپ علاقے کی دشمنی کرنا چاہتے ہیں، آپ خزدار کے لوگوں کے ساتھ جالاوان نہیں بلکہ بلوچستان یہاں پر جب جائیں گے نہیں سر دیکھیں رولنگ یہ ہوگی، اگر آپ رولنگ دیں گے کہ جو پچھلی حکومت نے، پچھلی کیبنٹ نے، وہ بھی ہمارے دوست تھے، کولیگز تھے، انہوں نے جو فیصلے کیے تھے اس کیبنٹ کو اختیار نہیں ہے کہ بار بار آپ مجھے رولنگ تو کرنے دیں۔ سر دیکھیں آپ نے رولنگ دینی ہے کہ جلد از جلد 2 مہینے کے اندر جالاوان میڈیکل کمپلیکس اور لولائی میڈیکل کالج کا کام مجھے رولنگ کرنے دیں۔ جی سر اس سلسلے میں میرے خیال میں ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ظہور جان نہیں مختصر کرتے اس ایجنڈے کو۔ یہ کوئی 10 سے 15 مرتبہ اس اسمبلی کے باہر آئے، احتجاج ہوا، ان کو گرفتار کیا گیا، پھر چھوڑا گیا۔ اس کے بعد جب یہ آئے یہاں پر 3 رولنگز موجود ہیں، 3 اسپیکر صاحبان کی رولنگز موجود ہے گلوبل پارٹنرشپ کی ٹیچرز کے حوالے سے، سی این ڈبلیو کے ملازمین کے حوالے سے۔ مجھے اب حیرانگی ہے کہ یہ جا کے ان سے کیا مطالبات ان کے سنیں گے۔ مطالبات ان کے واضح ہیں، بعد سے 3 دن پہلے جب میں یا رات کو اندھیرے میں یہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں خود ان کے پاس گیا، ہمارے جسٹس محترم کامران ملا خیل صاحب وہاں پر پہنچے، ہم نے جب ان کے ساتھ ساری مذاکرات طے ہوئے، حکومت نے کہا کہ آج کیبنٹ کے اجلاس میں 22 تاریخ کو ایجنڈے میں یہ شامل کر دیا جائے گا اور ان کو سر میری ایک منٹ سر اس میں دیکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ آج کے ان کے اگر کیبنٹ کے ایجنڈے میں تھا تو کیبنٹ کا کوئی فرد دوست یہاں پر وزیر صاحب اٹھ کے بتا سکتا ہے کہ اگر ان کو مستقل کر دیا گیا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے، تو یہ فیصلہ ہم ان کو جا کر پہنچا دیں۔ اب ان سے کیا سنیں؟ وہ روتے ہوئے بلکتے ہوئے بچوں کے ساتھ وہاں باہر بیٹھے ہیں اور ہم بار دفعہ جا کے کہتے ہیں کہ بھائی وہ زلیخا والا اور قصہ تو نہیں کریں اس کے ساتھ سر۔ دوسری بات میں ایک بات کہوں سر جناب چیئرمین صاحب، دوسری بات آپ کو کیا علم نہیں ہے کہ سی این ڈبلیو کے ملازمین کا مسئلہ یہاں گزشتہ 3 سال سے چل رہا ہے؟ 3 رولنگ 4 رولنگ اس پہ آئی ہوئی ہیں،
पिछली दफा ये तय किया गया था कि उनके साथ ज्यादती हुई है, एक सारी कमेटी, आप भी उसमें सारे दोस्त बैठे हुए थे, वहां पर आके सेक्रेटरी साहब ने और सबने इस पे ब्रीफिंग दी। इसी तरह लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद है, इसी तरह टीचर्स बाहर बैठे हुए हैं। देखें सर, ये सूबाई हुकूमत की नाकामी, इसके देखें जनाब चेयरमैन, देखें मुझे दो बातें करने तो नहीं सर, मैं आता हूं, आप बातें कर लें चेयरमैन साहब, आप इस पे बिल्कुल बात कर सकते हैं। आप देखें, आपने अगर रूलिंग देनी है, आपने अगर रूलिंग देनी है, आप ये रूलिंग दें कि इससे पहले इस असेंबली की वक़्त और अहमियत को खत्म किया गया। बार बार रूलिंग्स आ रहे हैं, बार बार मसाइल की निशानदेही की जा रही है, इसके बावजूद सर्दियों में, बारिश में, गर्मी में ओले पड़ रहे होते हैं, हमारी बहनें, बच्चियां, बेटियां और हमारे असातिज़ा जो है मजबूर आ जाते हैं। कल जमींदार आएंगे, इस सूबे में आखिर हो क्या रहा है? बस ये आप खुद एक जिम्मेदार ओहदे पे बैठे हुए हैं, क्या किसी हुक्मरानों को लिए उनको जगाने के लिए जरूरी है कि हमारी बहनें, बीवियां, बच्चे जो है वो सर्दी में आकर यहाँ पर एहतजाज करें? वो आप सर ये रूलिंग अगर देना चाहते हैं तो आप हुकूमत को रूलिंग दे दे कि वो अपनी आंखें खोलें। आप ये रूलिंग दे दे कि हुकूमत अपनी आंखें खोले, हुकूमत अपने कान खोले, हुकूमत जो है बलूचिस्तान के मामलात को समझने की कोशिश करे। खुशहाली हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है जमीन नहीं सर। जनाब चेयरमैन, ये तरीकाकार भी अब गलत है कि लोग वहां पर आके बैठे, हम यहां से 3 आदमी रोज उनके पास भेज दें कि जी आपका मसला क्या है। 10 दफा उनका मसला सुनने के बाद भी अगर ये असेंबली उनका मसला हल नहीं कर सकता है, कम से कम हम सबको ये असेंबली छोड़ देनी चाहिए। ये तरीकाकार नहीं है मसाइल को देखने का। आप एक जिम्मेदार चेयरमैन है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कम से कम खुदारा बलूचिस्तान में जो इस वक्त ये जो सूरत हाल है, इसको इस तरीके से इस तरह को छुपाना जरूरी नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया जी सर। गुजारिश ये है कि इन्होंने सना साहब ने जिक्र किया लोकल गवर्नमेंट का, आज कैबिनेट के एजेंडे में ला के उनको मंजूरी लेते हैं। इसी तरह वजीर आला साहब को ऐसे हालात में फैसले करने का इख्तियार है, बाद में उसकी मंजूरी वो कैबिनेट से ले सकते हैं। आज अभी एक दस्तखत से वो ये फैसला कर सकते हैं जो समरी उनको गई है कि इट्स अप्रूव्ड सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट। वो इसको करके उसका व्हाट्सएप पे जो फोटो लेके अभी भिजवा देंगे। ये मसला 15 मिनट में मैं हल कर दूंगा। देखें, ये बाद में जब कैबिनेट का इजलास होगा उसमें तफसीली बहस उस पे हो जाए। अगर कैबिनेट ने उस वक्त इनकार कर दिया भी अलग बात है। आप अप्रूवल सब्जेक्ट टू कैबिनेट डिसीजन जो है वो करके अभी आप कर सकते हैं। ये रूल्स हैं सर, जब हम हुक्मरानी करते हैं बहुत सी जगहों पर इमरजेंसी में, मुश्किल हालात में आपको फैसले करने पड़ते हैं। अगर आपने इनकी इज्जत रखनी है, अगर इनके सर पर दुपट्टा रखना है, इनके बच्चों को आज खुशी से घर वापस भेजना है, ये वाइज अल मसले का, ये जोली फैला के उनको यहां से वापस भेजने का नहीं है। जी सर, सना से फरमा रहे हैं ऐसे नहीं हो सकता है सर। बाज़ाब्ता सुप्रीम कोर्ट